سینئر قانون دان بیرسٹر اعتزاز احسن نے سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس میں معاونت کرنے سے معذرت کر لی۔ سپریم کورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی صدارتی ریفرنس پر سماعت جاری رہی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا تھا۔ یہ سماعت سپریم کورٹ کی ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل پر براہ راست نشر کی جا رہی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے بھٹو صدارتی ریفرنس کی سماعت کے حوالے سے کہا کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ اہم دن ہے، برسوں بعد آج کا دن آیا ہے۔ سینیٹر شیری رحمان نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کے دوران کہا کہ ایک جج جو اس وقت بینچ میں تھے انہوں نے مانا کہ یہ عدالتی قتل تھا۔ مزید کہا کہ بلاول بھٹو نے کیس کی لائیو نشریات کے لیے درخواست دائر کی تھی جو منظور کر لی گئی۔ شیری رحمان نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ انصاف آج بھی قائم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی درخواست کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اعلامیے میں کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر براہ راست نشر کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس کیس کی براہ راست نشریات کی منظوری دیتے ہوئے کہا ہے کہ سماعت سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے علاوہ یوٹیوب چینلز پر بھی براہ راست نشر کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ میں جھوٹے کیس بنانے والوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے کہا، ہم عدالت سے سرخ رو ہوئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی حکومت میں جھوٹے کیس بنائے گئے۔ اس حکومت کے دوران بھی ایف آئی اے نے کہا تھا کہ ٹھوس ثبوت نہیں۔ نواز شریف بھی باعزت بری ہو رہے ہیں۔ جھوٹے کیس بنا کر قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ جن لوگوں نے جھوٹے کیس بنائے وہ بھی آج کٹہرے میں ہیں۔ سب کو مل کر لوگوں کے مستقبل سے متعلق جامع حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ حمزہ شہباز کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں سیاسی کارکن ہوں، میری امید اور دعا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں۔ لیول پلیننگ فیلڈ انتخابات کے فیئر اینڈ فری ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں اس کیس میں بری قرار دے دیا۔ اس سے قبل سماعت کے دوران عدالت نے العزیزیہ ریفرنس احتساب عدالت کو بھیجنے کی نیب کی صدا ایک بار پھر مسترد کر دی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گر حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ سماعت کے آغاز میں وکیل امجد پرویز نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے مختلف حصے پڑھ کر سنائے۔ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی متفرق درخواستوں پر انحصار کیا۔ تینوں سی ایم ایز حسن نواز، مریم نواز اور حسین نواز نے جمع کروائیں۔ ایک بھی متفرق درخواست ثابت نہیں کرتی کہ نواز شریف ان اثاثوں کے مالک ہیں۔ ٹرائل کورٹ نے جن متفرق درخواستوں پر انحصار کیا ان کو ریکارڈ کا حصہ بھی نہیں بنایا۔ نواز شریف کی قومی اسمبلی میں تقریر پر بھی انحصار کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا رکن نہیں۔ اسلام آباد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اکبر ایس بابر نے کہا کہ ہم مزید جھوٹ برداشت نہیں کریں گے، عدالتوں کے فیصلے اب سامنے رکھیں گے، ان کے جھوٹ بولنے پر پاکستان بار کونسل میں بھی درخواست دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے حق میں جو عدالت سے فیصلے آئے اس پر فریق پی ٹی آئی تھی۔ پی ٹی آئی کے ورکرز کا حق ہے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کر سکے۔ مزید کہا کہ ہزاروں پی ٹی آئی ورکرز مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی ورکرز نے مجھے کہا ہے کہ میں ورکرز کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاسی جماعتیں خود جمہوری نہیں ہوں گی تو قابل قیادت سامنے آنا ناممکن ہے۔